بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ سورہ کوثر، اس کا شان نزول، تفسیر انشاءاللہ بیان کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ تسلسل کے ساتھ فہم قرآن کی ہم سیریز بار بار لے کر ہر چھوٹی چھوٹی صورت کے ذریعے سے لے کر آ رہے ہیں، صرف اس نیت کے ساتھ کہ الحمدللہ ہم سب فہم قرآن سے فیض یاب ہو سکیں، قرآن مقدس کو سمجھ سکیں، جتنا بھی ہو سکے الحمدللہ اس قرآن مقدس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب مسئلہ یہاں یہ سب سے بڑا آتا ہے کہ لوگ اللہ اکبر اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، گانے سن لیں گے، ریلز دیکھ لیں گے، ادھر ادھر کی ویڈیوز، فالتو چیزیں دیکھتے رہیں گے، لیکن جہاں قرآن مقدس سیکھنے کی، سمجھانے کی، اللہ اکبر سامنے ویڈیوز آ جائیں تو اس کو فوراً اگنور کر دیں گے۔ اللہ اکبر، بتائیے اگنور یہ آپ کا نفس آپ سے کرواتا ہے، شیطان آپ سے کرواتا ہے کہ اچھی چیز، کیونکہ اللہ اکبر اچھی چیزوں سے جو آپ کو دور رکھتا ہے وہ شیطان ہے، اور یقیناً دل، قلب ہر انسان کا یہی کہتا ہے کہ تو اپنے رب کی رضا کو ہر صورت میں حاصل کر لے۔ اللہ اکبر، بہرحال یہاں افسوس صرف یہی ہوتا ہے کہ لوگ ادھر ادھر کی ویڈیو دیکھنے میں ٹائم ضائع ضرور کر دیتے ہیں، لیکن اچھی یا قرآن مقدس کے سیکھنے کی ویڈیو اگر سامنے آ جائیں تو اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ یار اللہ اکبر، خیر رب کی بارگاہ میں ہم یہی دعا کرتے ہیں، مولا سب کو توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ کوثر، اس کا آج شان نزول اور الحمدللہ تفسیر بیان کرنے والے ہیں۔ اس کا شان نزول کچھ یوں کہ کفار مکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت مخالف تھے۔ آپ کی مخالفت کیا کرتے؟ آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں، کون؟ کفار مکہ آپ کو دیا کرتے، طرح طرح کی اذیتیں، طرح طرح کے دکھ کفار مکہ نے آپ کو دیے۔ اللہ اکبر، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ، ہم سب کی جان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کفاروں کے تکالیف پر آپ نے صبر کیا، اور یقیناً یہ وہ زندگی کا پنہ ہے آپ کا کہ اگر آپ کے محبین، عاشقان مصطفیٰ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنی زندگی کو وابستہ کر لیں تو یقیناً الحمدللہ دونوں جہاں میں اس شخص کو کامیابی مل جائے گی، ہر انسان کو کامیابی مل جائے گی۔ اپنی زندگی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے، سیرت سے وابستہ کر لے، یقیناً کامیابی پھر اس کا الحمدللہ مقدر بن جائے گی۔ اب دیکھیں کہ شان نزول کچھ یوں، کیونکہ قرآن مقدس کے اندر آیات جو ہیں، صورتیں جو ہیں، وہ موقع محل سے نازل ہوتی رہیں۔ 23 سال تک یہ قرآن نازل ہوا، تو اللہ اکبر چھوٹی باریکی نہیں، اس میں بہت باریکی ہے، بس یہ ہے کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ لگاتار الحمدللہ ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ الحمدللہ ہم سب فیض یاب قرآن مقدس سے ہو سکیں۔ آج سورہ کوثر ہے، اس کا شان نزول کچھ یوں کہ مکہ مکرمہ کچھ باتیں میں نے پہلے بتائیں کہ مکہ مکرمہ کے کفار، یعنی کفار مکہ آپ کی مخالفت کرتے، آپ کو تکلیفیں پہنچاتے، آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے، آپ کو طرح طرح سے پریشان کرتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کون؟ کفار مکہ۔ یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے غالباً حضرت عبداللہ یا حضرت قاسم اس دنیا سے پردہ فرمائے، تو دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کفار مکہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بھونڈے لفظ سے پکارنا، ان تکلیفیں تو دیتے ہی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا، آپ کے بچے ختم ہو گئے، تو ان لوگوں نے ابتر کہنا آپ کو شروع کر دیا۔ ابتر اس کو بولتے ہیں کہ جس کے بچے ختم ہو جائیں، اور اس وقت کفار اس وجہ سے اس لفظ کو بولتے کہ اس شخص کی نسل اب آگے نہیں چلے گی، یعنی کہ آگے نسل نہ چلنے والا شخص، آگے نسل جس کی نہ چلے وہ شخص، ابتر اس کو اس زمانے میں بولتے۔ اللہ اکبر، اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے دنیا سے پردہ فرمائے تو کفار مکہ نے، بڑے بڑے سرداروں نے بڑی بڑی تکلیفیں دیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ طعنہ دیا، اللہ اکبر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد تو بے نسل ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ بتائیے
ایک باپ سے اگر کوئی ایسی بات کہے کہ دل پر ٹھیس نہیں پہنچے گی، تکلیفیں نہیں پہنچیں گی؟ انسان ہونے کے ناطے اللہ اکبر، تکلیف ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ اب یہ دیکھیں کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں۔ اب محبوب و محب کی بات دیکھیں آپ، اللہ نے پوری سورہ کوثر نازل فرما دی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اب سورہ کوثر میں کیا ذکر فرمایا، اس کو سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ یہ جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، محبوب آپ پریشان مت ہو، ہم نے تو آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ اور بے شمار خوبیوں کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انعام و اکرام بیان کیے جاتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو نبوت، خیر، رحمت، یہ تمام چیزیں الحمدللہ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی۔ اور یہاں حوض کوثر بھی مراد ہے، جو الحمدللہ محشر کے میدان میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے عاشقان مصطفیٰ اس کوثر سے، حوض سے جام پئیں گے، کوثر کا جام پئیں گے الحمدللہ۔ اب دونوں چیزیں مراد ہیں الحمدللہ۔ اسی چیز سے آپ یوں سمجھ لیجئے جو کنز الایمان کے اندر ترجمہ کیا گیا کہ محبوب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں، ان ظالموں، ان کفار کی ان باتوں پر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ مطلب یہ کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، تم اللہ کی رضا کے لیے سجدے کرو، خالص اللہ ہی کے لیے قربانی ہے اور قربانی کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے نعمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد کیا فرمایا کہ آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے، قربانی کریں۔ یہ جو بدبخت کہہ رہے ہیں کفار مکہ، آپ ان کی بات سے پریشان مت ہو۔ یہ دیکھیں کہ رب اپنے محبوب سے کس طرح باتیں فرما رہا ہے، سبحان اللہ۔ اب اسی چیز سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ آج لوگ حضور کی شان کو اپنی زبانوں سے، اپنی باتوں سے ناپنے تولنے کی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے بدبختو، تم یہ تو دیکھ لو کہ قرآن مقدس کی آیات کیا کیا پیغام دے رہی ہیں۔ رب العالمین اپنے محبوب سے کس طرح باتیں کرتا ہے اور کس طرح اپنے محبوب کو تسلی دیتا ہے، اسی چیز سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، محبوب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کریں۔ پھر سب سے بڑی بات، کفار مکہ اور آج کے دشمن ہوں، آج کے گستاخ ہوں، کل کے ہوں، کل قیامت تک حضور کا کوئی بھی گستاخ ہو، ان تمام کے لیے یہ آیت دلیل ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہ مٹنے والا ہے، وہ مٹ جائے گا، وہ ہر خیر سے، ہر اچھائی سے محروم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یقیناً جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتا ہے، حضور سے دشمنی کرتا ہے، حضور کی شانوں میں کمیاں کرتا ہے، قسم بخدا قرآن مقدس کی یہ دلیل اس چیز کی ہے کہ جو حضور کا گستاخ ہوتا ہے یا حضور کی گستاخی کرے گا، تو اللہ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا، ان شانئک ھو الابتر، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہیں۔ یہ کفار مکہ جو اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر کہ آپ بے نسل ہو گئے ہیں، یہ بدبخت الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ خود اس چیز سے محروم رہیں گے۔ اور محبوب آپ کا مرتبہ تو یہ کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند فرما دیا، آپ کو ہر خیر عطا فرمائی ہے، آپ کا ذکر نہ مٹا ہے، نہ مٹے گا، نہ کبھی مٹنے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو بلند کیا، کیا؟ اپنے محبوب کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا ہے۔ اور جس کے ذکر کو اللہ بلند کر دے، پھر اس سے کوئی بھی محروم نہیں کر سکتا۔ اب محروم کو اللہ رب العزت نے ذکر فرما دیا، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی مٹنے والا ہے۔ یقیناً یہ سورہ کوثر ہے، اس کی تفسیر شان نزول آپ نے سن لی، یقیناً ایمان تازہ ہوا ہوگا الحمدللہ۔ بس تسلسل کے ساتھ ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر اعتبار سے قرآن مقدس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا شان نزول، تفسیر الحمدللہ ہم تسلسل کے ساتھ لاتے رہیں گے۔ اپنی محبتوں سے آپ ضرور نوازنے کی کوشش کریں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو قرآن مقدس کے پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کی مولا توفیق عطا فرمائے، اور فہم قرآن کی ہم سب کو مولا سعادت عطا فرمائے۔ گزارش ہے کہ الحمدللہ آپ سب ہمارا ساتھ دیں اور اس چیز میں حصہ بنیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری یہ بات پہنچے اور لوگ قرآن مقدس کی باتوں کو سنیں اور فیض یاب ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔